الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کسی مذہب پر نہیں ہے، ان کی بنیاد کسی اصل پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حال یہ ہے کہ یہ دونوں فریق کتاب کو پڑھتے ہیں. کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان لوگوں نے بھی کہا جن کو علم نہیں ہے انہی کی جیسی بات کہی. اس سے مراد مشرکین. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان کے درمیان. فیما، اس چیز میں فیصلہ کریں گے کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. یہود نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد اور کسی اصل اور کسی دین پر نہیں ہیں. نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہیں، جبکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح جن کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ بھی انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان یہ لوگ جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ کریں گے. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، یہودیوں کا کہنا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہیں، نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دوسری بات، نصارہ کا کہنا یہود کا کوئی دین نہیں ہے، کسی دین سے تعلق نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی اصل نہیں ہے. تیسری بات، جبکہ یہ دونوں فریق کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی کتاب کا علم ان کے پاس موجود ہے. چوتھی بات، اسی طرح کی بات مشرک بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں. ان کے پاس تو کم از کم یہود و نصارہ کے پاس کتابیں تو ہیں اللہ کی. انہوں آپس میں کوئی بات کہہ لیں تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے، لیکن کتاب کو چھوڑ دیے، کتاب پر عمل چھوڑ دیے، کتاب کو بدل دیے، تحریف کر دیے، بات کی باتیں، لیکن کتاب تو ان کے پاس اللہ کی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر مشرک لوگ بھی انہی کی طرح باتیں کہتے ہیں کہ یہ دونوں یہودی اور نصارہ دونوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں یہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی نصارہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر بیٹھے آئے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہوا کہ یہودی علماء بھی آ گئے. اب یہ دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے مذہب میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے کے مذہب پر کیچڑ اچھالنے لگے. پہلے یہودیوں نے کہا، یہودیوں میں سے ایک آدمی جس کا نام رافع بن خزیمہ یا کچھ ہے، وہ آدمی رافع بن حریملہ، وہ آدمی عیسائیوں کو کہا، نصارہ کو کہا کہ تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، اب تک تمہیں کوئی سی کتاب پر عمل کرنی بول کر، پہلے سے تمہیں کوئی کسی کتاب پر عمل نہیں کر رہی، اب بھی تمہیں کسی کتاب پر عمل نہیں کر رہی، ایسا بول کر کہہ کر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل کا انکار کر دیے. پھر اس کے بعد نصارہ کا، عیسائیوں کا ایک آدمی وہی بات کہا یہودیوں کو کہ تمہیں کون سی بنیاد پر ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہیں کس مذہب کی بنیاد پر ہے، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے. ایسا بول کر نصارہ بھی، عیسائی لوگ بھی یہودیوں کے خلاف بات کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات کا انکار کر دیے.
حقیقت اور حال یہ ہے کہ یہ دونوں کے پاس جو کتابیں ہیں، ان دونوں کے جو پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور دو کتابیں تورات اور انجیل، دونوں پیغمبروں کی تصدیق دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ یہودیوں کی کتاب، یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ، تورات کو ماننے کا دعویٰ، اس کتاب پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کی کتاب کے بارے میں ہے، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کی کتاب تورات کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں کتابیں دونوں رسولوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور دونوں رسولوں پر نازل شدہ کتاب تورات اور انجیل کی دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے بات کے لوگ لڑ لڑ کر مر رہے ہیں۔ تو کسی بھی معاملے میں اوپر کے بڑے لوگ تو آرام سے رہتے ہیں، نیچے کے لوگ اللہ مرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب دین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے۔ اصل دین، اصل علم نہ ہو تو پھر حقیقت کا علم نہ ہو تو پھر آدمی، نیچے کے لوگ زیادہ تر لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث تھی۔ حقیقت حال اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ ان کا انکار کر کے، یہودی نصرانی سے، عیسائی لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہی ہیں، اور خود ان کو دین پر نہیں یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہی ہیں اور انجیل کا انکار کر رہی ہیں، اور عیسائی ان کو تمہیں دین پر نہیں بول کر یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہی ہیں اور تورات کا انکار کر رہی ہیں۔ ان میں سے، جبکہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی کتاب موجود ہے، تو یہ لوگ ان کے پاس موجودہ کتاب بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی آپس میں لڑنے کو مر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں کے پاس، یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے تورات، نصرانی عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ لڑنے کو مر رہے ہیں، تمہیں دین پر نہیں، انہوں دین پر نہیں بول کر، جبکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن وہ کتاب بھی بدل کر ہے، تحریف کر دی ہے کتاب کے اندر بھی، دونوں فریق، یہودی بھی کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے اور عیسائی لوگ بھی اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی ہے، بدل دی ہے۔ دونوں اپنی اپنی کتاب کو بدل کر بھی کیا کہتے ہیں، ہماری نسبت حضرت موسیٰ سے ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی کتاب ہے تورات، ہمیں اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ کتاب کو تحریف کر دی، بدل دی ہے۔ اب عیسائی لوگوں کا یہ کہنا ہماری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل موجود ہے، دونوں بھی اپنی اپنی کتابوں کو تحریف کر دی، بدل دی ہے، لیکن پھر بھی کیا بولتے، دعویٰ کیا ان کا، ہمیں موسیٰ کو مانتے، تورات کو مانتے، ہمیں تورات پر عمل کرتی، ان کا کہنا یہودیوں کا۔ یہ عیسائیوں کا کہنا کیا، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل پر عمل کرتے، جبکہ دونوں کو معلوم ہے دونوں اپنے اپنے پاس کی کتاب، موجودہ کتاب تورات کو انہوں بدل دیے، انجیل کو انہوں بدل دیے، دونوں کی اصل کتاب کو دونوں بدل دیے، اور پھر بھی کہنا کیا ان کا، انہوں اصل پر نہیں، انہوں اصل پر نہیں، جبکہ دونوں اصل پر نہیں۔ اصل حقیقت کیا، اصل حقیقت اور اصل بات کیا، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے۔ اب دونوں کا کتابوں میں تحریف کر کے اپنے آپ کو حضرت ان کا انکار کر کے، ان کے نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، اور ان کی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل کا انکار کر کے، انہوں دین پر نہیں اور انہوں حق پر نہیں، سچ پر نہیں، اور انہوں عیسائی لوگ یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے اور ان پر نازل شدہ کتاب تورات کر کے انہوں بھی صحیح دین پر نہیں، انہوں بھی باطل ہو گئے، اہل باطل میں سے ہو گئے، انہوں بھی اہل باطل میں سے ہو گئے، ان کے پیغمبر کا انکار اور کتاب کا انکار کر کے، اور انہوں بھی ان کے پیغمبر اور کتاب کا انکار کر کے باطل پر آ گئے۔ اب حق پر کون ہے، حق پر کون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے۔ عملی فیصلہ کا مطلب کیا، کون حق پر تھا، کون سچے دین پر تھا، اللہ تعالیٰ اہل حق کو جنت کا فیصلہ کریں گے، اور اہل باطل کو، باطل لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ یہ عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب نجات کا راستہ کیا، اب انہوں بھی اپنے آپ کو بول رہی، انہوں دین پر نہیں بول کر انہوں اپنے آپ کو ہمیں دین پر، سچے دین پر ہے سمجھ رہی، اور انہوں بھی اپنے آپ کو وہی سمجھ رہی، کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی دین پر، سچے دین پر نہیں ہے، ہمیں سچے دین پر ہے سمجھ بول کر سمجھ رہی، انہوں ان کو برا بول رہی، انہوں ان کو برا بول رہی۔ ان دونوں کا دیکھا دیکھی مشرک لوگ بھی دونوں کو برا سمجھ رہی، انہوں ان کو دل کو کوئی حیثیت نہیں بول کر بول رہی، انہوں ان کے دل کو کوئی حیثیت نہیں بول کر بول رہے۔ ان دونوں کو دیکھا دیکھی مشرک لوگ بھی کہہ رہے کہ دنیا میں کوئی بھی دین پر نہیں ہے۔ اب ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جنتی بول رہا، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو
میں حق پر ہوں بول رہا ہوں. اب یہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے بیچ میں کون ایمان پر تھا، کون کفر پر تھا، کون شرک پر تھا، کون موحد تھا، کون مشرک تھا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن. تو ہمارے لیے سبق کیا؟ اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی بھی یہودی کہتا ہے یا کوئی بھی عیسائی کہتا ہے میں سچے مذہب پر ہوں، تو اس کے لیے اس کے سچے مذہب پر ہونے کی علامت اسلام قبول کرنا ہے. اسلام کو مانے بغیر، اسلام کو قبول کیے بغیر، قرآن پر ایمان لائے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے تب بھی جھوٹا ہے، باطل ہے. عیسائی بھی اسی طرح، اگر کوئی بھی عیسائی کہتا ہے میں سچے دین پر ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، ان کی کتاب پر عمل کرنے والا ہوں، تو وہ عیسیٰ کو مانتا ہے، کتاب تورات انجیل کو مانتا ہے. اس کی علامت کیا؟ قرآن کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے، حضور کو فالو کرے. اس کے علاوہ وہ اپنے مذہب پر فالو نہیں کر رہا، نہیں چل رہا. کوئی بھی دھرم کا آدمی اپنے دھرم پر عمل کر رہا ہے، اس کی علامت حضور آ گئے، حضور کی پر کتاب قرآن نازل ہو گئی، تو وہ اپنے مذہب پر پکا سچا ہے نہیں ہے. اس کی علامت اسلام کو قبول کرنا، حضور کی اطاعت کرنا. اس کے بغیر وہ اپنے آپ اپنے دھرم کو مانتا ہوں، موسیٰ کو مانتا ہوں، یہ سب جھوٹی ڈھکوسلی باتیں ہی ہیں، بے بنیاد بے اصل باتیں ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بعد ہمارے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کو تم ماننا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو تم ماننا، اس پر ایمان لے کر آنا. یہ پیغمبروں سے اللہ وعدہ لیا. اب پیغمبر اپنے اپنے وقت کے اپنے اپنے قوم کو سمجھاتے تھے کہ جب تک ہمیں رہیں گے ہمارے کو مانو. اگر ہمارے بعد یا ہمارے دور میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، محمد نام ان کا ہوگا، احمد نام ہوگا ان کا، اگر وہ آ جائیں گے تو پھر کیا کرو؟ ہماری اطاعت کو چھوڑ کر، ہمارے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو چھوڑ کر ان کو فالو کرو، ان کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. یہ پیغمبروں کا کہنا تھا. تمام پیغمبروں کا کہنا. ایک توحید کا پرچار کرتے تھے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تعارف کراتے تھے، پرچار کرتے تھے، توحید کا پرچار. دوسرا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پرچار کرتے تھے. تو جس طرح کسی بھی جلسے میں، کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی بیان جلسہ رکھے تو اصل جو مہمان ہوتے، بڑے حضرت ہوتے بیان کرنے والے، تو ان کے آنے سے پہلے کیا کرتے؟ چھوٹے چھوٹے حضرات، چھوٹے چھوٹے علماء، مقامی علماء، گاؤں والے علماء کیا کرتے؟ بیان کرتے. حضرت آئیں گے، میں تھوڑی دیر بیان کروں گا، اصل بیان، اصل خطاب، اصل تقریر حضرت کی ہوگی، حضرت آنے والے ہیں. تو اس طرح جیسا کسی جلسے میں شہری علماء، مقامی علماء 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ بات کر کے آخر میں کیا کہیں گے؟ میرا بیان اصل نہیں ہے، اصل بیان حضرت کا ہوئے گا، اصل بیان، اصل تقریر، اصل خطاب حضرت کا ہوئے گا اور حضرت تشریف لانے والے ہیں. یہ کہتے کہتے ہر ایک مخرج اپنی بات کو ختم کرتا جائے گا. تو پورے پیغمبروں کا یہی کہنا تھا کہ میں پیغمبر ہوں. آدم نے بھی کہا، موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا، الغرض تمام پیغمبروں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اب میں موجود ہوں تمہارے پاس، تم مجھے فالو کرو. لیکن میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ایک خطیب آئیں گے، ایک مقرر آئیں گے. جب وہ آ گئے تو پھر تم کیا کرو؟ ہمارے بیان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو جاؤ. یہ تمام پیغمبروں نے کہا. تمام پیغمبروں کی محنتوں کا خلاصہ 2 باتیں، پورے پیغمبروں کی محنتوں کا خلاصہ. ایک توحید کا پرچار، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پرچار. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، اب چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، جو بھی آدمی ہو، اس کے لیے آسان راستہ، سلیس، انسانیت کا سبق دینے والا اسلام مذہب، دھرم، اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس کتاب کو، ہمارے مذہب اسلام کو چھوڑ کر انسانیت کا سبق بھی، مذہب کا سبق تو دور کی بات، مذہب کا سبق، مذہب کی بات کی ہوتی ہے، پہلے انسانیت کی بات ہوتی ہے، مذہب بعد میں، پہلے انسانیت. تو انسانیت کا سبق بھی دنیا کے کسی دھرم کے اندر نہیں ہے. انسانیت کا سبق اور انسانیت کا خیال بھی، جانوروں کے حقوق اور جانوروں کا خیال بھی اسلام کے اندر جتنا خیال کیا گیا ہے، جتنا ان کے حقوق ادا کرنے کی بات کہی گئی ہے، اتنا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اتنا دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو اگر انسان بن کر کم از کم، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو کم از کم ان کو انسانیت کا، مانوتم کا سبق ہونا ہے، تو کم از کم انسان بننے کے لیے تو بھی اس کتاب کو ماننا پڑے گا، حضور کو ماننا پڑے گا. ورنہ اس کتاب اور حضور کو مانے بغیر، حضور کی زندگی کے بغیر انسانیت کو بھی سبق نہیں ملے گا. سمجھ باری بات. تو انسان کو انسان بنانے والا دھرم اسلام ہے. ایک انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے والی کتاب اسلام کی کتاب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے.
اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر مانوتم کا انسانیت کا سبق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے مذہب اسلام، اور یہ مذہب حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، اس مذہب کو، اس کی حقانیت کو سننے سمجھنے اور اس مذہب پر مرے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے۔